اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بلا کیا ہے؟ یہاں پہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو وائرل کرتی ہیں اور کوئی نہیں. باقی کاموں کے لیے آپ کو وائرل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. علمی کام بھی نہیں ہوگا. ہیلووین جو وغیرہ نا, یہ کرسچینٹی کا بھی کوئی تہوار نہیں ہے. ہیلووین کہیں بائبل میں نہیں لکھا ہوا, کہیں کسی جگہ پہ نہیں مینشن نہیں ہے. ہیلووین بیسکلی ہے کیا؟ مطلب ہم نے تو یہی دیکھا نا کہ الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ پرینکس کیے جاتے ہیں. شو بیس چلتا ہی صرف اس صورت میں ہے جب وہ ٹرینڈنگ ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا لے. ٹرینڈنگ ایشو کیا ہے؟ ہیلووین آئی ہے, ٹرینڈنگ ایشو ہے, تو اس کے اوپر وہ جب اگر نہیں اپنے آپ کو ساتھ شامل کریں گے, قدم سے ملائیں گے, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ چل پائیں گے, نہ ٹرینڈنگ میں آ پائیں گے, کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. حالیہ دنوں میں تو 3-4 کلپس اس طرح کے وہ لیکس ہوئے ہیں 3-4 لڑکیوں کے. اس سارے واقعے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ 83% جو یہاں ایئر پولوشن ہے, لاہور کی میں سے بات کرتا ہوں, یہ وہیکل پولوشن ہے, جو گاڑیوں کا دھواں اس کی وجہ سے 83%. باقی 10 سے 12% وہ والا پولوشن ہے جو انڈسٹریل ویسٹ ہے, انڈسٹریل پولوشن ہے جو ان کی طرف سے آتا ہے, اور جو 3 سے 4% ہے وہ صرف جو ہے وہ کراپ کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ناظرین, حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر مذہبی طبقہ خاص طور پہ اور عمومی طور پہ ہمارا جو عقل و شعور رکھنے والا طبقہ ہے, جس کے اندر ابھی بھی حیا کی کچھ رمق باقی ہے, وہ کافی زیادہ تشویش میں مبتلا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کراچی یونیورسٹی میں کچھ واقعات ہیں, ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی جو تقاریب ہیں وہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کے اندر ایک غیر مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ایک لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, حالیہ دنوں میں کچھ واقعات ہوئے ہیں, آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. مثال کے طور پہ کراچی یونیورسٹی میں ایک ہیلووین پارٹی ہوئی جی, وہ بھی ہوئی تھی. اس کے چند دن بعد لاہور میں ایک معروف کیفے ہے ایم عالم روڈ کے اوپر, اس میں ان کی دوبارہ سے پارٹی ہوئی, اور پھر انہوں نے اس کو اپنے آفیشیل پیج کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پوسٹ کیا. اب یہ بھی ایک معیوب چیز ہے. جی جی, ایک تو پارٹی تو ہوئی, چلیں علیحدہ بات ہے, وہ پھر اس کو اتنا پروجیکشن اس کی ہونا, پھر فیصل آباد کے ایک معروف ہوٹل میں اس کی پارٹی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رسومات کو اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیچھے, جیسے ہولی ہوتی ہے تو وہ بھی خصوصاً کراچی کی جو قائد اعظم یونیورسٹی جو جاہلوں کی سب سے بڑی ماج گاہ ہے, ادھر وہ لازمی ہولی کی پارٹی ہوتی ہے, اور اب ادھر سے دیکھا دیکھی دوسرے علاقوں میں بھی وہ ہولی کھیلنا یہ کوئی اتنا معیوب نہیں سمجھا جا رہا. تو اس کو سارا پروموٹ کرنے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو آئیڈیالوجی ہے نا ہماری, ہم اس میں ہمیں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ بات بتانے میں, اور یہ بات خود اس پہ یقین, کامل یقین رکھنے کے اندر کہ ہماری آئیڈیالوجی ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, جس کی یہ وجہ, جو مین وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر میں ہوں, میرا بھی یونیورسٹی سے تعلق ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہوگا تو کہ میں اس میں جاؤں گا؟ بالکل نہیں جاؤں گا. بالکل, مجھے پتا ہے میں اپنی آئیڈینٹی, مجھے پتا ہے میری آئیڈینٹی کیا ہے, میں کبھی بھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں. تو یہ بات یہ ہے کہ جہاں پر آئیڈینٹی کرائسس ہے نا, اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سارے جو شمولیت اختیار کرتے ہیں نوجوان ہی ہوتے ہیں, ان کو اصل میں آج تک وہ گائیڈنس یا وہ ایک آئیڈیالوجی ہی نہیں ڈیولپ ہم ان کی اسلامکلی کر پائے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ پائیں کہ ہماری یہ آئیڈیالوجی ہے اور یہاں پر ہماری لمٹ ہے, لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اسلام کبھی آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ انجوائے نہ کریں, دوستوں کے ساتھ آپ جائیں, ریسٹورینٹس میں جائیں, کھانا وغیرہ کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس کو کبھی کراس نہ کیا جائے. یہ سب سے بہترین ایک چیز ہے جو کہ بتانے کی ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جن جگہوں پہ اوپر یہ ہوتی ہے وہ اب اگلی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ معاملات ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز جن کا ایکڈیمک ایک جگہ ہے جہاں پر پڑھائی کے لیے نوجوان آتے ہیں, جہاں پر انہوں نے آ کے تعلیم حاصل کرنی ہے, تعلیم تربیت حاصل کرنی ہے, وہاں پر آپ اس قسم کی پروجیکشنز کروا رہے ہیں, ان سے کروا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ, لیکن وہ خاموش ہے تو پھر ان کی غلطی ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میری اپنی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ اتنی سختی ہے کہ آپ اندر انٹر ہوتے وقت آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں اس کا آپ سے پوچھا جاتا ہے. آپ کے پاس کیا کوئی کیک وغیرہ تو نہیں ہے؟ یہاں پہ کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی, کیک نہیں آ سکتا اندر. وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں آ سکتا, پروفیشنل کیمرہ, آپ کا فون والا تو نہیں لے سکتے وہ آپ سے, لیکن پروفیشنل کیمرہ نہیں آ سکتا. مطلب ان کی ایسی سختی, یونیورسٹی چاہے
چاہے تو وہاں پر اپنی ایسی چیزوں کو جہاں پہ ضرور, اچھا کچھ ایسے آپ کو پتہ ہے ڈگریز کے اندر وہاں پہ کیمرہ لازمی بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ان کو اسپیشل اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہمیں ضروری ہے, ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں اجازت دیں. بہرحال خصوصاً جو آرٹس وغیرہ کے لیے, آرٹس کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پہ سب سے اہم چیز, یونیورسٹی اگر ریگولیشنز بنائے اور ان کے وہاں پہ ایسا ایونٹ ہو جائے, یہ ناممکن ہے. یہاں تو اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جہاں پر یہ ایونٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں. ایک میرے خیال انڈس یونیورسٹی کے اندر ایونٹ ہوا ہے عجیب و غریب قسم کا, جہاں پہ ایک ایسی عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جہاں پہ کہ آئی ہوپ سیٹن از سیٹسفائی ود اس, ایسا کچھ لکھا ہوا تھا. شیطان کو وہاں پہ جو اس کی دعوت دی, مطلب اسے کہا جائے کہ وہ ہم سے راضی ہے, ہمیں امید ہے اب جو ہم نے کر دیا اس کے بعد وہ راضی ہو گیا ہوگا. بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, اس کے اندر نمبر ایک سب سے اہم چیز یونیورسٹی کی انتظامیہ. صحیح, وہاں پر کلچرل ایونٹ ہمیشہ سے ہوتے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ یقین کریں جب سے پاکستان بننے کے شروع سے کلچرل ایونٹس ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں, جبکہ پنجاب یونیورسٹی تب بھی ہوتے تھے, لیکن تب ایک لمیٹیشن تھی, سب کو پتا تھا ہم نے اس حدود میں رہنا ہے, اسے تجاوز کبھی بھی نہیں کرنا. یا اس مذہب کو اختیار کرنے والوں کے لیے وہ ہوتی تھی. ہاں جی, ان کے لیے ہوتی تھی, سارے مسلم اور عیسائی بھی اور جتنے بھی. لیکن یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ پوری کی پوری اس کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. سیکنڈلی, اب سب سے اہم چیز, اب آپ نے پوچھا کہ بیسکلی یہ جو واقعات ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ مذہبی ہیں. ویسے تو میں یہ چیز بھی بتاتا چلوں, جو ہیلووین جو وغیرہ ہے نا, یہ کرسچینٹی کا بھی کوئی تہوار نہیں ہے. ہیلووین کہیں بائبل میں نہیں لکھا ہوا, کہیں کسی جگہ پہ نہیں مینشن نہیں ہے. ہیلووین بیسکلی ہے کیا, مطلب ہم نے تو یہی دیکھا نا کہ الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ پرینکس کیے جاتے ہیں. جی عجیب. اصل میں یہ بھی ایک, اگر میں کہوں اس کی نیچر کیا, تو اس کی بھی سیٹینک نیچر ہے, اس کی بھی شیطانی نیچر ہے. جو وہاں اصل میں یہ تصور ہے ہیلووین کا کہ اس کے اندر روحیں جو ہیں, اور وہ روحوں کا وہ آنے کا تصور اس کے اندر ہے کہ ہیلووین کی رات کو وہ آتی ہیں اور ان کے ساتھ منگل کیا جاتا ہے. اصل میں بیسکلی کچھ ایسی شکلیں, اور اس کے اندر پمپکن کا ایک فروٹ, وہ فروٹ نہیں ہوتا, سبزی ہوتی ہے پمپکن, بڑا سا وہ جو ہوتا ہے, یہاں پہ تو چھوٹا سا پمپکن ہوتا ہے, وہاں پہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کے اندر شکلیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ اس کے اندر سے آ کے وہ, ہاں جی, موم بتیاں لگائی جاتی ہیں. تو مطلب اصل جو ہے وہ تو وہی ہے, روحوں کی شیطانی, اور یہ وہ شیطانیت اس کے اندر غالب ہے, اس میں شک نہیں. لیکن کیا میں کہوں گا کہ کرسچینٹی کا ایونٹ نہیں ہے, اس کے اندر شامل ہو گیا ہے, آپ کہتے ہیں کرسچن معاشرے میں شامل ہو گیا, وہ بات ہے. جس طرح مسلمانوں کے اندر عید میلاد النبی شامل ہو گئی, یا پھر شبرات کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا, شبرات, ہاں جی, اس میں وہ کہتے ہیں وہ روحیں آتی ہیں. آپ پھر بھی کہہ لیں کہ اگر شبرات ہے اس کے متعلق بھی ضعیف حدیث موجود ہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ حدیث تو ہے نا. لیکن یہ روحوں کے آنے کی یا پھر یہ پٹاخے, یہ والے نہیں, وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ضعیف حدیث تو چلو کسی نہ کسی ذہن میں آتی تو ہے نا. آپ کہتے ہیں تھوڑی سی اصل موجود ہے. ہاں جی, تھوڑی سی اصل موجود ہے. آپ دیکھیں شعب الایمان ہے, ایک کتاب ہے امام بہقی کی, اس کے اندر باقاعدہ شب برات جو لیلۃ النصف من شعبان جس کو کہتے ہیں, اس میں 17 حدیث ہیں اکٹھی, 17 ہیں یا اس سے زیادہ شاید ہوں گی, کم از کم اتنی تو میں نے اکٹھی پڑھی ہوئی ہیں کہ وہاں پر اکٹھی شب برات ہیں ساری ضعیف, لیکن اتنی اکٹھی آ جانا اس کے اوپر کی دلالت کرتی ہے بات, کچھ نہ کچھ اس کی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ تو وہ سرے سے ہے ہی نہیں نا مسئلہ, یہاں پہ وہ والا مسئلہ سرے سے نہیں ہے. ہم جو یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہماری آئیڈیالوجی ہے کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس معاشرے میں, ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, ان کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا کیا امپیکٹ اگلی نسل پہ ہو رہا ہے, ان کا آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے. آگے جا کر تو اس سے بڑھ کر بات کہاں کی کہاں جائے گی. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے انہی چیزوں سے آگے بڑھ کر, آپ پتہ ہے مغرب کہاں پر گیا, وہ پھر گیا وہی LGBTQ کے اوپر گیا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہاں پر وہ بھی کام ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے, لمیٹیشن ساری ختم ہوگی نا. جب لمیٹیشنز ہوں گی نہیں تو آپ کے ذہن میں ساری خرافات ہی آئیں گی, پھر خرافات سے خرافات بڑھتی ہے, بات بڑھتی ہے تو ساری پھر وہ شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے, ہر کام ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو پہلی چیز سب سے پہلے میں کہوں گا لمیٹائز کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے جو مینجمنٹ ہے, حکومت کا بھی اس میں کردار ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ کوئی گونگے بہرے بن کے تو نہیں رہ سکتے, ان کو بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے. کلچرل یہاں پہ منسٹری ہوتی ہے, میرا خیال ہے کلچر کی منسٹری ہوتی ہے, تو ان کا ڈیوٹی کیا ہے, اس کی کیا ڈیوٹی ہے سوائے اس کے, کلچرل تو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مذہبی امور کی بھی تو کمیٹی ہے نا, مذہبی امور کی بھی ہے, ہاں جی ان کی بھی, یہ تو کی بھی کمیٹی ہے, ہاں جی ان کی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں, سب سے بڑھ کر نمبر ایک جو مینجمنٹ ہے اس کو اسٹرکٹ ایکشن لینے. اگر وہ یہ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا یونیورسٹی کی ریگولیشنز ہیں, کون سی چیز اندر آ سکتی ہے کون سی نہیں آ سکتی, آپ بغیر ID کارڈ کے اندر نہیں جا سکتے, یہ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ کارڈ کے وغیرہ بھی. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹ ہو گئے تو یونیورسٹی انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, یا تو وہ اس پہ راضی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ بے خبر ہیں, یا وہ راضی ہیں یا ان کی باقاعدہ سپورٹ ہے. اب سپورٹ ہونے کی صورت میں یونیورسٹی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس کا جو کرنا ہے وہ پھر حکومت نے کرنا ہے, اس کا جو کرنا ہے. اب وہ کتنے بولیں گے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کسی طرح سے ہو سکتا ہے. البتہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اگر وہ سارے لوگ اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں دے رہے تو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ ڈسکس جو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ والے واقعات تھوڑے عرصے پہلے ہوئے تھے اکتوبر کے اندر, لیکن ہم تھوڑا سا کیوں لیٹ کر رہے ہیں اس کو عوام کو فالو اپ کے لیے,
سمری پیش کر رہے ہیں یہی کہ فالو اپ ہو. لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ ہوا کیا تھا, اگلے سال آئے گا تو دیکھی جائے گی. یہ فالو اپ ہے اصل میں, کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے بھائی آپ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی وجہ بھی تو بتائیں گے. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کرتے ہیں یہ کام. اور اسپیشلی چلیں آپ اسلامکلی کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ اس کے اندر میں نے کہا نا تھوڑی کوئی بنیاد ہوتی ہے, چلے ضعیف ہی صحیح ہے تو ہے. یہاں پہ تو وہی نہیں ہے سرے سے. یہاں پہ تو وہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بھی چیز نہیں ہے. کہہ لیں گے جی کرسچینٹی سب مذہب کے اندر ہے, اس کے اندر بھی نہیں ہے یہ چیز, تو اس کے اندر سے کہاں لا رہے ہیں. اور پھر سیٹنزم, شیطان کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہے, جو کچھ یہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ہڈن آرگنائزیشنز جن کو کہتے ہیں, ایلومیناٹی, فری منسٹری, یہ تو ان کی حرکتیں ہیں. یہ تو سارے جو وہ کیا کرتے تھے کام, وہ یہ کام کرتے تھے کہ ان کی لاجز ہوتی تھی باقاعدہ, فری میسنس کی, ایلومیناٹی کی لاجز ہوتی تھیں, جہاں پر یہ بڑے سیکریسی کے اندر اس قسم کے ایونٹ وہ کیا کرتے تھے. اب ان کو پتہ, میرے خیال میں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم باہر آ سکتے ہیں, باہر آ کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جادو بھی شامل ہوتا ہے, وہ بھی پھر اوپنلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی طرح سے شیطان ہے, اس کی باتیں وغیرہ بھی اوپنلی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر بات آگے بڑھ کے یہاں جاتی ہے, اگر اس کو ابھی یہاں نہیں روکا جائے گا تو. ایلومیناٹی والا جو سین ہے, یہ تو جو جتنے بھی ہمارے سنگرز ہیں ان میں تو یہ عام ہے نا, مطلب وہ تو باقاعدہ طور پہ میرا خیال ہے اگر یہ اتنے اوپنلی ایونٹس اگر ہونے شروع ہوئے ہیں تو جیسے ہی یہ جو ہمارا شوبز کا جو سارا ہے سسٹم وہ جب انوالو ہوگا تو یہ تو پھر بہت آگے چلی جائے گی. اصل میں شو بیس جو چلتا ہے نا, اس کی بھی ہمیں میکینزم سمجھنا پڑے گا. شو بیس چلتا ہی صرف اس صورت میں ہے جب وہ ٹرینڈنگ ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا لیں. ٹرینڈنگ ایشو کیا ہے, ہالووین آئی ہے, ٹرینڈنگ ایشو ہے, تو اس کے اوپر وہ جب اگر نہیں اپنے آپ کو ساتھ شامل کریں گے, قدم سے ملائیں گے, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ چل پائیں گے, نہ ٹرینڈنگ میں آ پائیں گے, کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. شوبز چلتا ہی اسی میکینزم کے اوپر ہے, سوشل میڈیا کا آنے کے بعد خصوصی طور کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان ایونٹس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ان کے اندر بیسک جو مجھے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, کچھ نہ کچھ چھپی چھپی چیزیں میں دیکھتا ہوں. کبھی میں نے نوٹ کی ہیں, آپ کو شاید یاد ہوگا, آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے, کافی پرانا عرصہ گزر گیا ہے. اس وقت یہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر نا کچھ طلبہ ہے, وہ تھوڑے سے تھے, 5-6 ہوں گے, انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز ریلیز کی تھی جس میں وہ لال کر رہے تھے. وہ نہیں لیننزم, مارکسزم کا, آپ کو پتہ ہے کمیونزم کا جو جھنڈا تھا وہ لال ہوتا تھا, جب لال لہرائے گا. وہ باقاعدہ کی لڑکی بھی بڑی وائرل, جی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی. اچھا مزے کی بات ہے, یہ جو کام ہے نا, یہ کام سوائے کہ آپ کے پاس باقاعدہ فنڈنگ ہو, اپروول ہو, باقاعدہ آپ کے پاس ایجنڈا ہو, اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. جو لگائے انہوں نے, جی یہ باقاعدہ چیزیں کچھ نہ کچھ فنڈنگ سے ہوتی ہیں. اس کے اندر میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں, وہ تھوڑا سا ٹیسٹ رن چلا تھا, وہ زیادہ چل نہیں پایا بیکاز کمیونزم پٹ چکا تھا پہلے سے بہت زیادہ, تو وہ نہیں, وہ زمانہ نہیں. اب یہ دوبارہ سے چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو BL ہے, جی جو آج کل جنہوں نے کوئی مطلب یہ کارروائیاں بھی پاکستان کے اندر کی ہیں, جیسے ابھی حالیہ دنوں میں کوئٹہ میں واقعہ جو ہوا ہے, انہوں نے بلاسٹ کیا, اس کے بعد اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ قبول کی. اب وہ جو اپنے فالوورز ہیں نا, یا جو ان کے مطلب کہ جو ان کے جرری مجاہدین ہیں, ان کو ٹرینڈ کرنے کا طریقہ کار انہوں نے بدل لیا. اچھا, وہ طریقہ کار اسی کو اختیار کیا انہوں نے جس طرح سرخے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ ٹرمز بھی وہی یوز کر رہے ہیں سرم چار کے نام سے. تو یہ ٹرمز میرا خیال ہے سرم چار والی انہیں کی ہے, سرخوں والی. اور وہ کہہ رہے ہیں جی مسلمان میں اور ایک سچے سرم چار میں کیا فرق ہوتا ہے. مسلمان اپنی ذات کے لیے جیتا کہ میں نے جو ہے نا وہ جنت لینی ہے, میں نے جو ہے نا وہ دوزخ سے بچنا ہے. تو لیکن ایک سچا سرم چار وہ اپنی جو ہے نا وہ علاقے کا سوچتا ہے, وہ اپنی قوم کا سوچتا ہے. اس طرح مسلمان جو ہے نا وہ لالچ کے لیے زندہ رہتا ہے, اور سرم چار جو ہے نا وہ قربانی کے لیے. مطلب یہ ساری ایک پوری گراؤنڈ بن رہی ہے. جی یہ سوشلزم کا ایسے ہے, اس میں شک نہیں ہے. سوشلزم پہلے سے جو نظریہ تھا وہ پوری دنیا پہلے تھا بائی پولر ورلڈ تھا. مطلب یہ سرخے اور جو سوشلزم ان کا جھنڈا تھا, لال جھنڈا تھا ان کا. اس وجہ سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, ہم وہ نام نہیں, وہ والا نام اصل میں تھوڑا سا وہ پکڑا جاتا ہے, وہ نہیں لیتے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو جھنڈا تھا وہ لال تھا اس وجہ سے, تو اس لیے وہ لال کا وہ ذکر کرتے ہیں. البتہ یہ کہ پہلے بائی پولر ورلڈ ہوتا تھا نا, دو طرف بالکل میں کہوں گا برابری سے بٹا ہوا تھا. ایک طرف رشیا یعنی سوویت یونین, دوسری طرف امریکہ. تو یہاں پہ ان کا نظام کیا تھا, سوشلزم کیپٹلزم. یہاں پہ ان کے جو نظام تھے سوشلزم کو شکست ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ چل نہیں پایا. اس کی بہت سی وجوہات تھیں. جرمنی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی رجیم موجود تھی جس کے اندر قبولیت نہیں تھی عوام میں. جرمنی کی مقبولیت تھی, باہر کے لوگوں کی نہیں تھی. اس کے بعد یہ جرمنی کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایسٹ اور ویسٹ جرمنی.
ایسٹ جرمنی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عرصے تک سوشلزم چلتا رہا ہے. 1990 کے قریب آتے آتے جب یہ دوبارہ سے ملے ہیں آپس میں, تو اس وقت آ کر یہ دوبارہ, اور ویسٹ جرمنی کے اندر آپ کو کیپٹلزم آ چکا تھا اور یہاں سوشلزم تھا, اور یہ ایسٹ جرمنی بالکل ترقی نہیں کر پایا اس کی وجہ سے, اور کیپٹلزم کی وجہ سے یہ ویسٹ جرمنی بہت ترقی کر گیا تھا. پھر آخر پہ وہ کہتے ہیں دیواریں برلن گر گئی, آخر پہ آ کے مجبوری تھی, 60 کی دہائیوں سے کوشش چل رہی تھی, کام چل رہے تھے, تو آخر پہ آ کے یہ ہو گیا. بہرحال میں نہیں سمجھتا سوشلزم کا کوئی چانس ہے آگے چل کے. بہرحال جتنا وہ کیپٹلزم میں اب تو یونیپولر ورلڈ ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چین ذرا ریس میں آ گیا ہے, سوویت یونین نکل گئی ہے, اب چین ریس میں آ گیا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ پھر بھی کہوں گا کیپٹلزم کا ہی دنیا ابھی فی الحال چل رہی ہے. مجھے سوشلزم ابھرتا نظر نہیں آ رہا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ چیزیں بغیر کسی آئیڈیالوجی کی جو پش کی جاتی ہے نا, ان کے پیچھے باقاعدہ پھر وہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ قوت طاقت ہوتی ہے, جو کہ اس کو پیسے کی طاقت آپ کو پتہ بہت ہوتی ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ بیٹھنے دے. پیسہ جس کے پاس وہ ہوتا ہے نا, فنڈنگ ہوتی ہے, تو پھر کام کروا دیتی ہے وہ لوگوں سے. یہ اصل مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بھی تو کردار ہو سکتا ہے نا؟ مثال کے طور پہ جب اس طرح کے جو دنیاوی ایونٹس آتے ہیں یا دوسرے مذہب کے ایونٹس آتے ہیں, تو تب تو ہماری جو عوام ہے جو مذہب پسند بھی ہے یا تھوڑی سی پریکٹسنگ بھی ہے, وہ بڑی گرم جوشی سے جو ہے نا وہ ان کو مناتی ہے. لیکن جب عید آتی ہے تو ہم بشمول ہمارے بھی ہم لوگ پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں جی آج تو سونے کا دن ہے, آج تو ہم سارا دن سوئیں گے, آج فیلنگ بور, آج میں بور ہو رہا ہوں. حالانکہ یہ جو عید ہے نا یہ شاعر اللہ میں سے ہیں, ان پہ خوشی منانا لازمی ہے, بالکل ایسے, لیکن ہم اس کے اوپر تو جو ہے نا وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. لیکن جیسے یہ ایونٹس آتے ہیں مثال کے طور پہ, جب آپ ایک طرف تفریحات کو فروغ نہیں دیں گے, آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں منائیں گے, تو دوسری طرف آپ کو پھر ایکٹیویٹیز تو چاہیے ہوں گی. بالکل ایسی جو اسلام والی تو ایکٹیویٹیز ہم نے قبول نہیں کی, تو پھر مجبوراً ہمارے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ ان کی طرف دیکھیں ہمیں حلال تفریح فراہم کرنی پڑے گی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ہم شریعت نے تو اجازت دی ہے نا, حلال تفریح کی اجازت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہاں تک یہ کہ وہی جیسے بات ہے دیگر مذاہب کے ایونٹس نمبر 1. اب یہاں پہ جب بھی آپ دیکھ لیں کہیں پہ آپ کو اعلان ہوتا ہے یا کہیں پہ آپ کو کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گی, کلچرل ایونٹ ہونا ہے اس جگہ پہ, آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ یہاں پہ ڈانس, کنجر خانہ ڈانس لگے گا, اور ہوگا بھی کون سا؟ یہ ہونا کہ ہمارا اپنا ہو, کوئی یہی ہو. کبھی گانا انڈین چل رہا ہوگا, کبھی اس کے عجیب و غریب سی محافل ہوتی ہیں, وہ اللہ معاف کرے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرف کرتی, کلچر کے نام کے اوپر رہ ہی صرف ڈانس کیا ہے, کلچر کے نام پہ رہ ہی یہ چیزیں گئی ہیں, اور اب تو اپنا بھی نہیں رہ گیا, اب تو سارا کا سارا دوسروں کا اپنا لیا. اس کی وجہ میں نے جیسے کہا آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمیں اپنا آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اپنا, ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے. بھائی اگر نہیں پتہ, اتنا تو پتہ ہے مسلمان ہے, اتنا پتہ ہے بس اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامک آپ کا کلچر ہے, جو ہے اس کے مطابق کریں. باقی جو بات رہ گئی حلال تفریح ہونی چاہیے. ہم جو آپ نے جو بات کی نا عید کے اوپر, یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس شاید حلال تفریح نہیں ہے عید کے اوپر کرنے کو, اور کوئی کام مجھے بتائیں کوئی کیا کرے سوائے سونے کے, تو کہتے ہیں چلو بھائی یہ چھٹیاں آ گئی ہیں, سو کر کرو. کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پھر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ماؤنٹینیس ریجنس کے اوپر, اور جو نہیں کر سکتے پھر ان کے پاس سونے کے علاوہ رستہ نہیں بچتا. تو حلال تفریح کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لمیٹیشنس میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس, کیا آپ کو کس نے روکا کہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی پارٹی کر لیں, دوستوں کے ساتھ مل کھانا پینا کھا لیں؟ کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا آپ کو. تو کیوں آپ کرتے ہیں آؤٹنگ کر لیں, کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں, اب اتنی جہاں سختی ہوتی ہے, آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نئی رجیم آئی افغانستان کے اندر, وہاں پہ خواتین کا بالکل باہر نکلنا, ان کی تعلیم اس میں پابندیاں لگ گئی ہیں. اب یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آخر پہ آ کے, کہ آپ کے اوپر انٹرنیشنلی پریشر آتا ہے, آپ کے اوپر انٹرنیشنلی ایک آپ کا تاثر چلا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے ہیں اور آپ بیکورڈز ہیں یا اس طرح کے ہیں. پھر جو آ کر رسپانس آتا ہے نا, وہ اس قسم کا نکلتا ہے جو اب یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے. یہاں پہ پہلے جو نہیں تھی تفریح کے مواقع نہیں تھے, یہ چیزیں نہیں تھیں, نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے دوسروں کی چیزیں اپنا لی. ہمارے پاس ہولی آ گئی, ہمارے پاس دیوالی آ گئی, ہمارے پاس ہالووین آ گئی, کرسمس بھی ابھی بڑی شان. میں پچھلے بار کرسمس کے کوئی قریب دن تھے, اس میں ہوٹلز میں گیا, میں نام بھی لے لیتا ہوں, فلیٹیز میں گیا, مزے کی بات. تو وہاں پہ کرسمس ٹری تھا, میں دیکھ کے حیران ہو گیا. ایسا ٹری میرے خیال وہاں پہ بھی نہیں ہوگا, ویسٹ کے اندر ہوں گے اسے اچھے, میں نے یہ نہیں کہتا, لیکن وہاں پہ بڑا کمال کا لگایا ہوا تھا انہوں نے, کافی پیسہ خرچہ کیا ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہوٹلس کے اندر, آپ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس فورن مہمان آ رہے ہیں, آپ ان کو اپنا کلچر پیش کریں. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کا کلچر اٹھا کے ان کو سامنے دکھا دیں؟ یہ احساس کمتری سیدھی یا مغلوب قوم ہونے کی نشانی, مغلوب قوم کی نشانی ہے یہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ انسیکیور ہیں اتنا اپنے کلچر سے, اتنا انسیکیور ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ کلچر ہے, ہم اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرتے, دس از آور کلچر. لیکن نہیں, یہ وہ ایک انسیکیورٹیز ہے ہماری, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب ہم سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہر طرف ہمیں سنسنی نظر آتی ہے, اور سنسنی کی طرف ہی ہم اٹریکٹ ہوتے نظر آتے ہیں. آپ جو چینلز کو دیکھ لیں, آپ کسی یوٹیوبر کو دیکھ لیں, جس کو بھی دیکھ لیں,
کامیابی کی ضمانت سنسنی ہے. جی جی پچھلے دنوں ایک پنجاب کالجز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک تو اس کے حقائق اگر آپ کے سامنے کوئی آیا تو اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ بات کر لیں. اچھا اب وہ سچا یا جھوٹا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر طلباء کی طرف سے جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان اداروں کو توڑا گیا, اور جی جی جس طرح سے توڑا گیا وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ باقاعدہ ایک اندر سے جو ایک نفرت ہے نا ایک سسٹم سے وہ باہر آ رہی ہے. جی ایسے پہلے اس طرح سوچا بھی نہیں جاتا تھا, استاد کے سامنے سے نہیں گزرتے تھے لوگ, سائیکل پہ جا رہا ہوتا تھا استاد تو پیچھے پیچھے سے گزرتے تھے. بہت سی اس طرح کی جو ہے نا وہ ادب کے لحاظ سے چیزیں نظر آتی تھیں. اب ہم ایک طرف ترقی کی طرف جا رہے ہیں, فیسز بڑھ گئی ہیں, اتنے اخراجات ہیں, دوسری طرف ہماری اخلاقی جو پستی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اصل میں یہ جو واقعہ تھا, اب تو میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا, میں ذاتی طور پہ میں نے خود اپنی جو ایف ایس سی تھی وہ وہیں سے کی تھی, پنجاب کالج سے. تو میں نے جہاں تک وہاں کا سسٹم دیکھا ہے وہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ اندر آنا جانا بڑا خاصا مشکل کام ہے, عام بندے کے لیے آنا جانا مشکل ہے. دوسری بات ہے کہ وہاں پہ جو میری جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کہ سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے, باقی سرویلنس بھی اچھی ہوتی ہے. البتہ ایک چیز ضرور میں کہوں گا, جو واقعہ یہ نکلا تھا, جو یہ افواہ نکلی تھی, اس کے اندر یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, افواہیں جب نکلتی ہیں تو ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا جو انڈیا کا واقعہ تھا نا, ہم نے اس سے کچھ زیادہ انسپریشن لے لی. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کولکتہ کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا تھا, ڈاکٹر کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اس کے اندر بظاہر یہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا جذبے بالکل اس میں شک نہیں ہے, بڑا اچھا جذبہ تھا ان کا کہ انصاف ملنا چاہیے اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. میرے خیال اس سے بھی ایک انسپریشن تھی, ذرا وہ تازہ دونوں واقعے آپس میں بڑے کلوزلی ریلیٹڈ تھے ڈیٹس کے حساب سے. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے ذرا تھوڑا سا وہ زیادہ افواہ پھیل گئی اور تھوڑا سا زیادہ وہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن. دوسرا سنا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں کردار تھا. نہیں وہ دیکھیں, وہ سیاسی جو ایک مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, یعنی پی ٹی آئی کی اپوزیشن حکومت ہے اس وقت حالانکہ, لیکن وہ حکومت میں ہے, ہم اس کو اپوزیشن نہیں کہتے, لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو اچھی طرح رگڑوں. اسی طرح سے پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسری جو ان کی اپوزیشن ہے یعنی حکومت, ان کو اچھی طرح سے رگڑیں. تو یہ کوششیں ان کی آپس میں چلتی رہتی ہیں, وہ والا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل ایشو افواہ کا پھیلنا اور بنا ثبوت کے پھیلنا, یہ کیسے ہو گیا, اس کی یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. تو سوشل میڈیا کا آپ کو اس میں کردار پتہ چلتا ہے. سوشل میڈیا کا کردار دیکھیں کہ کہاں سے بات نکل کے کہاں گئی. اور آپ کو بتائیے یہ پورا آپ کا جو شہر ہے پورا ہفتہ جام رہا. میرے خیال ہے یہ 2 ہفتے جام رہا, بلکہ اسکول بند رہ گئے, سڑکیں بند تھی, مکمل جام تھا. کیوں کہ اس وجہ سے کیونکہ ایسی جو ہے ایک افواہ پھیل چکی تھی جو کہ بلا شبہ بہت سنگین تھی, لیکن آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں تھی. لیکن ایک چیز میں آخر بھی اس مسئلے پہ کہوں گا, کچھ کردار اس کا صحافیوں کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری جاتی ہے. میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں, سیرل میڈا ہے, بہت مشہور صحافی ہیں یہاں کے. سیرل میڈا تھے وہی جو ڈان والے, جو ڈان کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکلز وغیرہ لکھتے, بڑے فیمس ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ والی حکومت ہے یہ اس کی تردید کر رہی ہے نا, تو پھر دال میں ضرور کچھ کالا ہے. مطلب ان کو ہمیں ان پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ سچ بولیں گے. تو اگر انہوں نے تردید کی ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہے. تو اس وجہ سے عوام بس ایسے جو ان کے فالوور ہیں, ظاہر ہے سیرل میڈا کی کافی فالوئنگ ہے, ٹویٹر پہ دیکھیں کافی فالوئنگ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ایسے صحافیوں کو تھوڑا سا ذمہ داری اس کے ساتھ میرے خیال ہے ایسے بیان دینے چاہیے, کیونکہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحافی کا بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے. تو وہ جب کرتے ہیں میرے خیال پھر زیادہ عوام کہتی ہے جو اس صحافی نے کہہ دیا تو بس پھر ہے کچھ نہ کچھ ہے ضرور, کچھ دال میں کالا کالا کر کے. تو یہ ہے کہ مسئلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پچھلے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی پچھلے 1 ہفتے کے دوران تو یہ واقعات بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں, یہ جو ویڈیو لیکس ہونے والا چکر ہے. اور یہ ویڈیو لیکس انہیں کی ہی زیادہ تر ہو رہی ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں زیادہ تر, یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. اور سننے میں زیادہ تر یہی آ رہا ہے کہ یہ وہ خود لیک کی جاتی ہیں اور اس سے پھر شہرت حاصل کر کے ان کو کافی زیادہ جو ہے نا, وہ مثال کے طور پہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جائے تو وہ ایک لڑکی جو 2-3 سال پہلے 2 لڑکیاں تھیں, ان میں سے ایک تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کافی معروف ہوئی. اب وہ اسی طرح اوریانی کی وجہ سے معروف ہوتی وہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس تک بھی گئی. جی ٹھیک ہے, اور وہ مطلب ان جگہوں پہ پہنچ گئی ایک اوریانی کی بنیاد پر جہاں پر اس کا پہنچنا ناممکن تھا. اب حالیہ دنوں میں تو 3-4 کلپس اس طرح کے وہ لیکس ہوئے ہیں 3-4 لڑکیوں کے. اس سارے واقعے کے اوپر آپ کیا دیکھیں, اس میں تھوڑی سی ہسٹری میں ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ نا بالکل قدم پہ قدم رکھتے ہیں مغرب کے. ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی. اگر آپ ابھی نا اے آئی کو ایک پرومپٹ دیں, پرومپٹ کے اندر لکھیں کہ ہم مجھے جو ویسٹرن یا امریکن جو ایکٹر یا ایکٹریسز ہیں نا ان کی لیکس کے بارے میں انفارمیشن دیں, وہ آپ کے درجنوں کھول دے گا. یہ میں نے ابھی پرومپٹ دی نہیں ہے اس کو, لیکن مجھے پتا ہے وہ درجنوں کھولے گا, کیونکہ کچھ میں نے سنی ہوئی ہیں پہلے سے, بہت مشہور ہیں. آپ دیکھیں کم کارڈیشین کی لیکس بڑی مشہور تھیں کسی زمانے میں, پیرس ہلٹن کی لیکس, مطلب ایسے ہم نے سنی تھی کہ خبروں کے اندر آتی تھی, اخباروں میں چھپتی تھیں. تو اس سے کیا امپیکٹ ہوتا تھا, نکل کے آتا تھا
وہ والے جو ایکٹر یا ایکٹریسز تھے وہ زیادہ فیمس ہو جاتے تھے. اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بلا کیا ہے, یہاں پہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو وائرل کرتی ہیں اور کوئی نہیں. باقی کاموں کے لیے آپ کو وائرل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے, علمی کام. اب دیکھیں میں وہ ذاتی طور کے اوپر دن رات کام کر کے پیپرز لکھے ہیں اتنا, اس کے بعد جا کے تھوڑا بہت لوگوں نے جانا جی انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے, لیکن دن رات ایک کی لکھا, اس کے بعد اس کو کیا آگے اپلائی کیا, اوارڈ کیا, وہ ساری چیزیں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ ہے حلال کا مطلب. یہ ہے کہ یہاں پہ کیا دوسری حرام والی 2 چیزیں وہ کیا ہے. نمبر 1 آپ کسی کی موت کی خبر وہ وائرل جاتی ہے, یہ والی بھی آپ کو پتہ ہے, یہ والی لیکس بھی ہوتی ہیں 2 نمبر موت کی خبریں بھی آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کچھ انفلوئنسر. اور دوسری چیز آپ کو کیا وائرل کرتی ہے, یہ والی لیکس. یہ 2 چیزیں ہیں. اب اللہ جانتا ہے کہ کسی کی اصل ہوئی ہے یا کسی نے کروائی ہے, لیکن جو میں ہسٹری دیکھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو ہوتی تھی نا سیم سین یہاں پہ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ اسی طرح کا چل رہا ہے جیسے ہم وہاں پہ چلتا دیکھتے تھے مغرب کے اندر, وہاں کی لیکس بھی اسی طرح آیا کرتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو وائرل جانے کے لیے 2 حربے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ انفلوئنسرز اپنی جھوٹی موت کی خبر چلوا دیتے ہیں, یا ان کے کچھ جو پارٹنرز ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سال پہلے عادل جو ہے نا نہیں رہے, وہ ایک وائرل بھی اس کی میم بھی بنی. ایک وہ ابو سنیا صاحب بھی تھے, کوئی کیا ان کا نام ہے, ہاں جی وہ شاہ رخ خان کے دوست ہیں, تو ان کی بھی بڑی وائرل گئی تھی ماشاء اللہ سے. بعد میں پتہ چلا نہیں وہ زندہ ہے لیکن ہاں جی بس لوگوں نے تعزیت کر لی, لوگوں نے تو باقاعدہ دعائیں دی اللہ مغفرت کرے سب کچھ کرے, تو آخر میں پتہ چلا وہ تو زندہ ہے. تو یہ والے مسئلہ ہے کہ وائرل جانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے, تو وہ والے ایک آسان طریقہ ہے جی وہ فوت ہو گئے ہیں. دوسرا والا یہ ہے کہ یہ والی لیک آ گئی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں پھر, لوگوں کی اخلاقی پستی تو اخیر ہے, لوگوں کی اخلاقی پستی آپ دیکھیں. لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بجائے کہ آپ استغفر اللہ سے پناہ مانگے, اس دن سے پناہ مانگے کہ آپ کے اوپر نہ دن آئے کبھی, آپ کیا کہتے ہیں جی ہم نے بھی دیکھنا ہمیں بھی دیکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے میمز بنتی ہیں ٹرینڈنگ میں چلی جاتی ہے. اگر آپ کو نہیں بھی پتا نا تو وہ میمز بنائے گی. پھر مذہبی طبقے میں بھی اس کا کردار ہے. اچھا وہ جی استغفر اللہ جی اس کی یہ جو ہے لیک آ گئی. اب جو ہے نا وہ ایک طبقہ وہ پھر نکل پڑتا ہے, وہ نیچے ہی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان باکس میں ایک لکھ رہا ہوتا ہے چاہیے, اس طرح جو ہے نا وہ. اچھا مزے کی بات ہے, اسی قسم کی جو چیزیں ہیں نا, چاہے آپ اس کے حق میں تو خیر کوئی نہیں لکھے گا, اس کی مخالفت میں جو لکھتے ہیں نا تو امپیکٹ کیا ہوگا, وہ چیز جائے گی ٹرینڈنگ میں, اسی ٹرینڈنگ میں اور اس کی فیور میں ہی اس کی فیور میں جا رہی ہوتی ہے اسی بندے کی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہاں کے بڑے مشہور انفلوئنسر ہے ڈکی بھائی, بالکل ایسے ان کا ذکر جی میرا ان کا ذکر خیر کبھی نہیں کیا, لیکن ذکر شروع ہی ہو جاتا ہے بار بار, پتہ نہیں کیوں. وہ یہ ہے کہ ان کا بھی اسی طرح سے ان کی وائف کی کوئی ایسی لیک آئی تھی. اچھا اس سے پہلے ڈکی بھائی کی جو تھی نا وہ ایک نیریٹو تھا کہ جو جس کی بھی آتی ہے نا بھائی, وہ بھائی خاموش رہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ خود ہی. ہاں خاص کر ان کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو. ہاں بالکل. اب وہ لوگ خود آ کے اناؤنس کرتے ہیں. ڈکی بھائی خود یہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کیا کہنا ہے, میں نے کہا کرتا تھا وہ یہ کہ جس کی بھائی آتی ہے نا وہ خاموش رہے, خود ہی چیز وہ انڈر دا کارپٹ چلی جائے گی. ایسے تم خود ہی بول دیتے ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, پھر ایسے وہ پھیل جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, ان کی اپنی وائف کی آئی, انہوں نے خود اس پہ ویڈیو بنا دی اور خود لوگوں کو پتہ چل گیا سارا, خود ہی اپنی تردید کر دی, حالانکہ اتنے لاکھ انعام دوں گا. ہاں پتہ نہیں 10 لاکھ یا پتہ نہیں کتنا انعام انہوں نے اس کا کر دیا اعلان. تو مطلب یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس یہ آ گیا نا, یہ کیمرہ اور ایک مائک آ گیا ہے, یہ وہ بندر کے ہاتھ ماچس والا حساب نہ کریں, اللہ کو جان دینی ہے سب نے, تو اس کو ذرا عقل سے استعمال کریں. اندازہ نہیں کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ ساری زندگی ان چیزوں کو ریموو نہیں کر پائیں. بالکل ایسی ہے. اب ان کے آباء و اجداد جس طرح ابھی تو بندوقیں رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے, جی یہ میرے دادا کی بندوق ہے جو ہے نا وہ فلانی جنگ میں انہوں نے لڑ کے, تو یہ ان کا جو ہے نا سوینئر کہتے ہیں اس کو, بطور سوینئر. تو ان کے پاس کیا ہوا کرے گا بطور سوینئر, ان کے دادا کی لیک لیک ہے کوئی, وہ اس وقت تو ہوئی تھی لیک. وہ لیک تو ہٹنی نہیں ہے, پھر وہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتے. انٹرنیٹ پہ جو چیز آ گئی ہے وہ آ گئی ہے, وہ پکی آ گئی ہے, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اگر آپ کو مین لنکس میں نہیں ملے گی, کہیں سے آپ کو ٹورنٹ سے مل جائے گی, کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ ملتی ہے. اور ان باقاعدہ جن کا میں بات کر رہا تھا ہسٹری کی, ان ایکٹر ایکٹریسز کی جو امریکہ کے اندر تو سیڑھیاں بکتی تھیں, ان کے اندر تو باقاعدہ بزنس ہوتے تھے, بلینس آف ڈالرس کے بزنس تھے ان کے, صرف اسی چیز کے اوپر. یہاں پہ آپ ان کے آرٹیکلس پڑھے نا, آپ کو آرٹیکل سے پتہ چلے گا کہ یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا وہ اسی طرح سے پھر نکل کے ان کی فیم کے اندر کنورٹ ہوتا ہے, ان کی فیم کے اندر آ کے. اور آپ دیکھیں جن کا میں نے ذکر کیا آگے, میں دوبارہ ان کا ذکر نام نہیں لیتا, یہ بہت سب سے امیر ترین ایکٹریسز میں سے ہیں ہالی ووڈ کی. نتیجہ کیا نکلا ان کی لیکس کا, کہ ان کو فیم ملا. اب دیکھیں جتنے بھی لوگ جن کی لیکس نکلی ہیں یہاں پر, سب کے سب دوسروں سے زیادہ فالوئنگ حاصل کر گئی ہیں, زیادہ ان کی فیم ہو گیا ہے, زیادہ ان کی فالوئنگ ہو چکی ہے, ان کا نام تھوڑا سا زیادہ اب لوگوں کو, جس کو نہیں بھی پتا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, مجھے شاید ہی لیک سے پہلے کسی کا نام پتا ہو,
مجھے کسی کا نہیں پتا تھا, مجھے خود بھی لیک کسی کے کا بعد نہیں پتا پتا. چلتا ہے بالکل ایسے. کہ یہ بھی ان کو جاننا شروع اچھا اس کرنا. میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے میں سمجھتا ہوں خطرناک جو چیز ہے نا, جب لیک آتی ہے نا تو جو مین اسٹریم میڈیا یہ بھی انٹرویوز شروع کر لیتا ہے. حالیہ دنوں میں یار میں تو حیران ہوں کہ وہ ایک مناہل ملک کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, جس کے ساتھ لیک ہوئی ہے اس لڑکے کے باقاعدہ طور پہ جو بڑے ڈیجیٹل چینلز ہیں اور کچھ مین اسٹریم چینلز نے بھی انٹرویو کیے ہوئے ہیں. اچھا اور وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے جی میں نے اس کو یہ لے کے دیا. وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور آپ معاشرے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ نارملائز نہیں کیا جا رہا ان ساری چیزوں اصل کو. میں میرا جو خیال ٹی وی ہے نا, ٹی وی کا ایک کبھی میں اگر آپ کو کہوں کہ ایک جو ٹرینڈ ہے نا ٹی وی کا وہ آف ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹی وی اب صرف دیکھا جاتا ہے اسپورٹس کے لیے, باقی لوگ جو ہے وہ موبائل پہ شفٹ ہو چکے ہیں. وہ ساری کی چیزیں اب تو سارے کا جو ڈرامہ وغیرہ بھی میں سنتا ہوں کہ وہ اب تو فون کے اوپر ہی آتے ہیں, مطلب یوٹیوب پر لوگ ریلیز کرتے ہیں. YouTube پہ ہاں تو باقی جو ہے وہ کیونکہ یہ ٹرینڈ آف ہو چکا ہے ٹی وی کا. ٹی وی کو ریلیونٹ رہنے کے بھی کچھ کرنا ہے نا. آپ دیکھیں رمضان میں ہر بار علماء کے بیٹھ کے جھگڑے کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہر بار جھگڑا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور وہ اچھا وائرل. علماء کو بھی نہیں پتا کہ یہ اب کنٹینٹ ان کے پاس رہ نہیں گیا, صرف لڑائی رہ گئی ہے نا, اور یہ باقاعدہ جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ. ہاں جی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ لوگوں کو کے, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ سمجھتے ہیں جی ہم, ان کا جذبہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے, بطور پروڈکٹ ادھر جاتے ہیں, پروڈکٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور پروڈکٹ ان کو ٹی وی کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. اب جس نے نہیں دیکھا, آپ دیکھیں ایسے ایسے ٹی وی چینلس تھے جن کو میں نے سنا بھی نہیں تھا نام, ان کے اوپر ایسی ایسی ویڈیوز علماء کی جھگڑوں کی وہ فیمس ہو گئیں, سب کو پتہ چل گیا. ان کے جا کے پیجز لوگوں نے فالو کی, ان کی فالوئنگ کہاں کی ویڈیوز کے اوپر کروڑوں ویوز ہیں. اور جاہل ترین لوگ ہمارے جو امتیازی مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, جن کو معیوب سمجھا جاتا تھا پہلے معاشرے میں. اب وہ جا کے 3 طلاقوں والے مسئلے وہ ڈسکس کر رہے ہیں مین اسٹریم کے اوپر, وہ نماز پہ ہاتھ باندھنے کے طریقے. یہ آپ لوگوں کے مسائل تھوڑی ہیں. بالکل. میں خود ذاتی طور پہ ٹی وی پہ میرا ایکسپیرینس جو رہا ہے, میں ایک بار گیا تھا, میری کافی عرصہ ہو گیا, اس کے بعد میں نے کہا بھائی میری معافی ہے, میں کوئی نہیں جاتا. وہ یہ ہے کہ ٹی وی کا جو ہے نا اس وقت ہمیشہ سے میکینزم رہتا ہے, ڈائریکٹر کے ہاتھ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا, جو ہوسٹ ہوتا ہے, اس کے ہمیں تو یہاں پہ ہم کسی کو ڈائریکٹیو نہیں دیتے. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی ڈائریکٹیو نہیں مل رہا ہوتا, آپ کو بھی کوئی نہیں مل رہا, لیکن ڈائریکٹر کا جو ہوتا ہے نا ایئر پیس, جو ٹی وی والا ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے, اس کو مل رہا ہے. اس نے جب بریک لینی ہے نا, صرف اس کے لیے نہیں وہ بول رہا ہوتا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر, وہ کسی اور کام کے لیے بھی بول رہا ہوتا ہے, بھائی اٹھاؤ کام. ٹینشن نہ لیں, تھوڑے دن تک ہم بھی لگانے لگے ہیں جو ہے نا, مانیٹرنگ ڈیوائس ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. چلیں اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو وہ جب کنٹینٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کافی لینتھی لے جاتے ہیں. اچھا صحیح, یہ تو اچھی چیز ہے, یہ تو اچھی چیز ہے. مطلب ہر بری چیز کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. بہرحال یہ اچھی چیز ہے. دوسری چیز کہ یہ کل ملا کے ٹی وی کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے. وہی چیز آ گئی, وہ یہ والی خبریں, لیکس آ گئیں, موت کی خبریں, جھگڑے, یہ بڑے وائرل جاتے ہیں, لوگوں کو پسند بھی ہے, پتہ نہیں کیوں دیکھنا. بھائی یہ والی جو ایک عادات ہمیں پڑ چکی ہے نا, اس سے جان چھڑانے کے لیے کسی نہ کسی طرح آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ چیز اگر کبھی گزر آئے, اللہ کا نہ کرے, اللہ سب کے محفوظ رکھے, آپ کی کوئی لیک آئے, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو کوئی ایکسپوز کرے, آپ کو کیسا لیک ہو جائے تو وہ نہیں برداشت ہوتی, وہی نہیں اس کو مان ہے اس کے لیے. تو بہرحال ہر انسان کو کسی کا وہ کرنے سے پہلے, تضحیق یا مذاق اڑانے سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچنا چاہیے, بس اس کو شیئر کرنے سے پہلے, ایگزیکٹلی, یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کی معاونت سے پہلے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اہم ترین واقعہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے, جو جس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری نئی جنریشن کے اوپر, ہماری صحت کے اوپر اور ہمارے دماغ کے اوپر بھی سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہے. میرا مقصد یہ اسموک کے اوپر توجہ دلانے کا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب کہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اب یہ تو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں, مثال کے طور پہ جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں, وہ ان دنوں میں اپنی فصلوں کو نہ جلائیں تو یہ کچھ کسی حد تک یہ کم ہو سکتا ہے, لیکن باقی اوور آل تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مطلب گاڑیوں کے اوپر کسی نے ورکنگ کرنے بھی جانا ہی جانا ہے, تو ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں حالیہ دنوں میں ایک کلپ وائرل ہوا تھا, شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں. اس میں انڈس جو ہاسپٹل ہے, ان کے کوئی ذمہ دار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ہاسپٹل بند کر دوں. اچھا. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہالینڈ میں غالباً لوگوں کی جو ہے نا وہ اتنی کم جو ہے نا وہ صحت میں مسائل آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہاسپٹل بند ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے لائف سٹائل کو اتنا امپروو کیا, اتنی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو اور چیزوں کو. تو آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں بڑی اہم, اور یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم موضوع اس وقت, کیونکہ ہم اسے سفر کر رہے ہیں. دیکھیں لیک میری نہ ہوئی نہ آپ کی ہوئی, ہمیں کوئی سفرنگ نہیں ہے, ہمیں افسوس ضرور ہے, ہمیں افسوس ہے, لیکن اس سے میں اور آپ, ہر بندہ, ہر بچہ سفر کر رہا ہے, ہر بندے کو اس سے مسئلہ ہو رہا ہے, ہر بندے. میں آپ کو یقین کریں اتنے کیس, بلکہ اب تو کوئی بھی نہیں بچا ہوگا جس کو کوئی نزلہ, زکام, کھانسی اور یہ والا اریٹیشن نہ ہو رہی ہو, الرجی تو کم از کم ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ والا جو مسئلہ ہے اسموک کا, یہ ایشو کم و بیش جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2017 سے تو میں سن رہا ہوں لاہور کے اندر. 2016 میں پہلی دفعہ. ہاں, یہاں سے اس سے پہلے ہوتی تھی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ اس کو
2016 میں ہی یہ نظر آئی ہے. اچھا اس میں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مختلف ممالک میں تو یہ ضرور تھی, کیونکہ میں نے جہاں تک پاکستان میں نہیں تھی. ہاں پاکستان جیسے بہت فیمس اسموگ کچھ ہوتے تھے 1952 کے اندر, غالباً ایک یو کے اندر لندن میں اسموگ آئی تھی, اس کے اندر کافی لوگ جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو گئے تھے. امریکہ میں اسی طرح سے نیو یارک کے اندر اسی طرح سے اسموگ آئی تھی, اسی طرح سے 60s کے اندر, تو اس کے میں بہت سے لوگ ایکسپائر ہوئے تھے, ہزاروں کے اندر تعداد تھی. آتی دو چار دن کے لیے تھی, لیکن وہ انڈسٹریل ویسٹ ایسا ہوتا تھا اس وقت کا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پہلے فریون گیس وغیرہ ریفریجریٹرس میں یوز ہوتی تھی, وہ اس کا پھر فوراً سے پہلے اس کا استعمال بند کیا گیا, اس کو بدلا گیا, اوزون لیئر کے اوپر بھی اس سے افیکٹ بڑا پڑتا تھا. بہرحال مسئلہ یہ ہے, ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کوئی مثال دیتا ہوں. قطر ایک ملک ہے, عرب ملک ہے, بہت ہر بندہ اس کو جانتا ہوگا ان کو. وہاں پہ آج سے کم و بیش 20 سال پہلے کا, میں آپ کو 20 سے بھی بلکہ 25 سال پہلے کا میں آپ کو خود بتاتا ہوں یہ چیز, کہ وہاں پہ جو دھواں مارنے والی گاڑیاں تھیں, پولوشن جہاں پر وہ دیکھتے تھے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈائریکٹیو حکومت کی طرف سے ملا تھا, ان کو انہوں نے بند کرنا تب سے شروع کیا تھا. جو روڈ پہ آگے انہوں نے اس کا دھواں دیکھ لیا, اس کو وہ بند کرتے, یہ نہیں کہ چلان کرتے تھے, بند کرتے تھے پکا. اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو ملنی نہیں ہے گاڑی, پکی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو کوئی دھواں مارتی گاڑی کبھی نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے, اتنی سختی سے انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا. وہاں اس وقت بھی ان کو پتا تھا, اس وقت کبھی کوئی, اور ادھر گورنمنٹ کی اپنی گاڑیاں سب سے زیادہ دھواں ہاں جی, اور وہاں اس وقت پتا تھا ان کو کہ ہم نے پولوشن ختم کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے پولوشن ختم کرنا ہے. مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں جو قانون ہے وہ یہاں پہ بھی ہے, ٹریفک لاز کے اندر, کہ دھواں مارنے والی گاڑی کا چلان کیا جائے گا. ہاں بالکل, وہ یہاں پہ بھی ہے, عمل کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو چلان سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو. اور میں بتا رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ دھواں ان کی اپنی صفائی والی گاڑیاں مارتی ہیں. ہاں جی. اچھا یہ آپ کو نیا اسٹیٹسٹکس میں بتاتا ہوں. اس کے نئی رپورٹ کے مطابق پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید غالباً جو کراپ برننگ ہے اس کی وجہ سے زیادہ امپیکٹ ہوتا نہیں. نئے اسٹیٹسٹکس جو ابھی جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق 83% جو یہاں ایئر پولوشن ہے, لاہور کی میں سے بات کرتا ہوں, یہ وہیکل پولوشن ہے, جو گاڑیوں کا دھواں اس کی وجہ سے 83%. باقی 10 سے 12% وہ والا پولوشن ہے جو انڈسٹریل ویسٹ ہے, انڈسٹریل پولوشن ہے جو ان کی طرف سے آتا ہے. اور جو 3 سے 4% ہے وہ صرف جو ہے وہ کراپ کی وجہ سے ہے, جو کراپ برننگ کی وجہ سے ہوتا ہے, چاول کی فصل جلائی جاتی ہے اس موسم میں. تو بیسکلی ہمیں یہ چیز سب سے پہلے, اگر ہم کراپ برننگ کے اوپر سارے کو سب کو ٹینشن ہوتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن جو یہ گاڑیوں کا ہے اس کا کیا کریں گے آپ, سوائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹیوس کر کے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز بھی کہہ دوں, ہم کوئی خیالی بات نہیں کرتے, ہم وہ والے سولوشن بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو واقعی میں اپلائیبل ہیں, جن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں پہ ساری ٹیسلا دے دیں لوگوں کو اور الیکٹرک کار پہ سارے شفٹ ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. غریب ملک ہے بھائی, پتہ ہے ہمیں, کم از کم ہائبرڈ کارس تو دے سکتے ہیں. ہائبرڈ کارس تو سبسڈی تو دے سکتے ہیں, اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہے وہ یہاں پہ کالی پیلی ٹیکسی کی وہ چلتی تھی, پتہ ہے نا کتنی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سبسڈی ملتی تھی, سستی ترین ملتی تھی, گاڑی کو عام انسٹالمنٹس کے اوپر دے دیتے تھے. تو کیا ہائبرڈ کارز ہم نہیں دے سکتے؟ اگر وہ والی ٹیکسی اسکیمز آپ کی آتی تھیں, گرین, وہ کیا تھی, گرین والی اور کالی پیلی ٹیکسی, تو وہ اس قسم کے آپ کو نیریٹیوز جو ہیں, اچھا آپ اپنا اوپر لوگو لگا کے دے دیں, ہائبرڈ کار اپنا لوگو لگا کے دے دیں, کم از کم پولوشن پہ کچھ تو پتہ چلے. نہیں بھی لوگوں دینا نا, کم از کم اس کے اوپر ڈیوٹیز کم کر دیں, بہت زیادہ ڈیوٹیز لگائی ہیں, کچھ نہ کچھ تو کریں جس سے کچھ ہو آپ کو یہ آگے آنے والے. اچھا ویسے نا ایک جگہ پہ میں پڑھا تھا کہ یہ 2016 سے پہلے یہ نہیں تھا, یہاں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہواؤں کا رخ تھا نا وہ مشرقی سائڈ پہ تھا, انڈیا سے. انڈیا کا جتنا بھی اسموگ تھا نا وہ سارا مشرقی سائڈ پہ جب جاتا تھا وہ پرلی سائڈ پہ چلا جاتا تھا. اصل میں پولوشن تو ویسے ہمیشہ سے, البتہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا اسموگ کا, اسموگ اصل میں ہوتا ہے کیا, میں آپ کو سائنٹیفکلی بتا دیتا ہوں. پہلے ہوتی تھی یہاں پہ فوگ کہتے ہیں, جو شبنم ہے نا وہ ہوا میں تیر رہی ہوتی تھی, تو وہ فوگ ہے. اس کا تو نقصان, وہ تو فائدہ ہے, ویزیبلٹی مسئلہ فائدہ ہی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ وہی آپ کہہ لیں کہ بادل ہی ہوتے تھے, وہ جو نیچے آ جاتے تھے, وہ خوشبو اس میں ہوتی تھی بڑی, وہ فوگ ہے, ہم نے جو بچپن میں دیکھی ہوئی ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو اسموک ہوتی ہے نا, جو کہ پولوٹنٹس ہوتے ہیں, وہیکلس کے دھواں ہوتا ہے, وہ اسموک کے ساتھ فوگ ملتی ہے تو وہ اسموگ ہو جاتی ہے, وہ اسموگ بن جاتی ہے. اب اس میں مختلف قسم کے پولوٹنٹس ہیں. ایک وہ پارٹیکل میٹر 10 ہے جو کہ بڑے سائز کا پولوٹنٹ ہے, اس میں کوئی زیادہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو آپ کے ناک کے نوسٹرل ہے نا اس میں پھنس جاتا ہے, آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں کرتا. یہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ہے پارٹیکل میٹر 2.5. یہ وہ مائکرو میٹر ہے جو کہ آپ کے لنگس میں جائے گا, ہر صورت جائے گا. یہ وہ پولوشن ہے جو اس نے جا کے لنگس میں جانا ہے آپ کی, اس کے بعد بلڈ اسٹریم میں داخل ہونا ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا نا کہاں کا افیکٹ ہے, تو بھائی ہر جگہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں جا رہا ہے. یہ پارٹیکل میٹر ہے, اس نے فلٹر نہیں ہونا آپ کے ناک سے, اس نے اندر جانا ہی جانا ہے. اس کے اوپر کیا ہے, آپ پریکاشن لیں, باہر آتے جاتے ہوئے آپ ہر صورت ماسک کا یوز ضرور کریں. ماسک کے یوز سے بہت فرق پڑے گا, کم از کم ڈائریکٹلی تو آپ اس کو انہیل نہیں کر رہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چائنا کے اندر کچھ ایسی اسکیم آتی ہیں, ہم اتنی ایکسٹراویگنٹ بات نہیں کرتے, آرٹیفیشیل بارش کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. پچھلی بار کی تھی پنجاب حکومت نے, کامیاب نہیں ہوئی. وہ 40 کروڑ انہوں نے کہا 40 کروڑ لگ گیا ایک بارش پہ, تو ہم اتنا غریب ملک ہیں تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جہاں ہوئی ہے وہ بھی وہ پتہ ہے بس جہاں پہ ہوگی اللہ جانے کہاں پہ ہوئی ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سوائے اس کے کہ آپ انوائرمنٹ کی بھی منسٹری ہوتی ہے نا میرا خیال, جی ہوتی ہے انوائرمنٹ کی, وزیر ماحولیات. ہاں ماحولیات کے, وہ ماحولیات ہی کر رہے ہیں, وہ اور تو کچھ کر نہیں رہے. تو بہرحال اس کا میں ایک نا مذہبی پہلو بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ میٹر اتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں نا ویڈیو بھی دیکھی کہ ایک صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. دیکھیں اللہ کا یہ جو ہے وہ ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کسی طرح سے وہ معاملہ چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ نا یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے, ہر چیز کو اس طرف نہ ڈال دیا کریں. ہر چیز اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ جب آنا ہے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. یہ والا آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ گاڑی سٹارٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے خود کی تھی, پولوشن آپ نے خود پھیلایا تھا, گندگی آپ نے خود پھیلائی تھی, فصل کو آگ آپ نے خود لگائی تھی, جو انڈسٹری ہے وہ آپ نے خود انسان نے لگائی ہے. یہ سارے کام آپ کے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہیں, یہ کسی اور پہ نہ ڈالیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بہت پاک ہے اور اس سے اوپر ہے کہ آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کرے. یہ آپ کی ہاتھ کی کمائی ہے, اس کو ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے. آپ یہ ڈال دیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ختم کرے, اپنی حرکتیں ٹھیک کرو بھائی, اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. حرکتیں ٹھیک کرو گے تو صحیح ہو جائے گا کام. میں نے تو نہیں, میں اس میں تو کوئی پارٹ نہیں پلے کر رہا, لیکن سفر میں کر رہا ہوں. میری گاڑی دعا نہیں مارتی, لیکن میں اس سے سفر پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ دوسرا بندہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے, دوسرے کی جو مار رہی ہے اس کا نقصان مجھے ہو رہا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نقصان مجھے ہی نہیں ہے, اس کا نقصان آپ کو بھی ہے, سب کو ہے. تو اس کو ہمیں ضروری ہے کہ اس کے اوپر سدباب کریں اور فوراً سے پہلے ایمرجنسی کے طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے ایکشنز لیں. اچھا, یہ سارے جو واقعات 3-4 جو ہم نے ڈسکس کیے, جی ادھر مذہبی طبقے کو تو میرا خیال ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. وہ تو خاموش, کسی کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ ریئیکشن نہیں آ رہا, کوئی اس کے 2 لفظ بھی میرا خیال چاہتے. میں نے ایک جگہ سنا تھا پچھلے جمعے والے دن کہ نماز استسقاء کے لیے ایک نماز پڑھی گئی تھی کسی جگہ, وہ تو کافی جگہ پڑھی, وہ پڑھی گئی تھی, بس اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ نہیں, اس سے زیادہ اویئرنیس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کچھ یہ تو ایسی نا جنگ لازم ہو رہا, آپ شروع کرتے ہیں, شریعت میں تو اس طرح کی چیز نہیں ملتی. جی, تو وہ یہی کہتے ہیں بس بارش کیا ہے تو پھر ہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. ذمہ دار چونکہ ہم اس کے خود ہیں, کسی اور پہ نہیں ڈالیں. یہ بہت بری چیز ہے کہ کسی اور پہ, ہماری عادت ہی ایسی بن چکی ہے کام خود خراب کر کے ڈالنا کسی اور پہ ہے. یہ والا کام نہ کریں, اس کو خود ٹھیک کریں. خراب بھی ہم نے خود کیا ہے, میرا اگر کوئی قصور ہوتا ہے میں خود فکس کر لیتا, آپ بھی کر لیتے, لیکن یہ مسئلہ ہماری اور آپ کی سزا سے باہر ہے. بالکل ایسے یہ سب کو پتہ ہے, اجتماعی مسئلہ ہے, حل بھی اس کا اجتماعی ہی نکالنا پڑے گا. یہ مسئلہ ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ عمر بھائی. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے ناظرین سے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.